اعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں براہ راست۔ آج کل جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھر آؤں اور آپ سے بات چیت کروں، آپ کے سوالات، خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے۔ تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز۔ تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن بھی نہیں جیت کے آئی۔ تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں کی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش۔ یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں۔ تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں امپائرز کو ساتھ ملوا کے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائے۔ تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن۔ آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں, باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل وردہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں, قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتے دار ہے. ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم, اور عوام بھی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اشاردار, اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا, وہ کہاں گیا ہے چور. ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم گھبرائے نہ, اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں. وہ چولستان علاقہ ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے, کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. 05192249000. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہباز اشرف. جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز جی. سر سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 حلقوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا, تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں فوز کس طرح بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں, اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے, اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے, تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پالیٹکس کے, کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. اور ٹکٹ تو بشاک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 05192249000 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ انفلکس ہے کالز کا. بہت زیادہ لوگ کالز کر رہے ہیں پورے پاکستان سے, بیرون ملک پاکستانی میں بھی جو اس پہ بوجھ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کالز آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. لائنز ملٹیپل ہے, یہ یاد رکھیے گا, لائنز ملٹیپل ہے, اور آپ کوشش کیجئے یہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں وزیر اعظم صاحب سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے کوشچنز بھیج رہے ہیں. ایک کوشچن آیا ہے, نام ہے وسیم اسلم. کہتے ہیں جس طرح یہاں پر گولیاں لگ رہی تھی اور سندھ ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا جو پیسے کی لین دین چل رہی تھی, پنجاب میں اب الیکشن ہو رہا ہے چودھری پرویز الہی کا, اور وہاں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اسی قسم کی خرید و فروخت کے معاملات آ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے. جی مجھے بھی خبر آئی ہے اس چیز کی, اور ایک ہوٹل میں لوگوں کو اب خرید کے لے جایا جا رہا ہے, اور جہاں تک مجھے پنجاب کی ہمارے لوگوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اس ہوٹل کے باہر کہ جدھر خرید و فروخت ہو رہی ہے لوگوں کی. اصل میں ساری ہماری جمہوریت اب
اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے. یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایم پیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں. یہ چھانگا مانگے کی پالیٹکس یہی ہوئی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو، یہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت، اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدھر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے. اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ اب اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے ایک طرف خرید و فروخت، دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر عوام کو میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ پہ شامل ہوں گا. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے، پرامن پروٹیسٹ. ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کریں گے. یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف، کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز، ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں، ان کو جو خریدا جا رہا ہے، یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون کے باہر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں بھی جس ہوٹل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں. افطاری کے بعد؟ ہاں، افطاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید، فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی تھی، جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال صدر کی سربراہی میں، اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ ہماری لوٹ جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر، کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے فیڈمنٹ کے بورڈ کا ممبر تھا. ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر، پورے پچھلے سالوں میں اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ کا ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی. ہم لوگ جس طرح میچ پاکستان فرانس کا جیت کیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں. ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات پھر پاکستان طریقے انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب، سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں، خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا، آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری، اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا، یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی، ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر، اور پھر ہماری انڈسٹری، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز، آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے، دولت میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں.
جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن ایک مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, ایک بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس, کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں. آپ کا وزیر اعظم, آپ کے ساتھ وزیر اعظم کی براہ راست عوام سے گفتگو جاری ہے.